شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے کرم سے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسانی تخلیق ہوئی اور کس طرح شیطان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا اور پھر اپنے اوپر ظلم کیا۔ چلیے اب آگے کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 2۔ زمین پر آمد۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پر اتارا گیا وہ عرب ہے، نیز حجاز میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو الگ الگ اتارے گئے۔ دونوں کی ملاقات مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر عرفات کے میدان پر جبل رحمت پہاڑی پر ہوئی۔ یہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بی بی حوا سے ہوئی تھی، اس لیے پورے میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، در حقیقت پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ، وہ مکے میں ہے۔ دنیا کی آبادی۔ اللہ پاک نے اپنے کرم اور رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اس طرح دنیا کی آبادی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بطن سے ان کے ہر روز ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے روز پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی تھی۔ حابیل اور قابیل۔ حضرت حوا علیہ السلام کے اولین حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، دوسرے حمل سے حابیل اور الیوزا کی پیدائش ہوئی۔ خدائی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی شادی حابیل کی بہن الیوزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے کروانا چاہتے تھے، مگر قابیل کو یہ منظور نہیں تھا۔ دراصل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ یہی وہ تنازع تھا جو بالآخر وحشیانہ قتل کا سبب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اقلیمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال دونوں بیٹوں کو اکٹھا جمع کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑی پر بلوایا۔ حضرت امتحان کی گھڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ مینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹو سامنے اس چوٹی کو دیکھ رہے ہو؟ حابیل اور قابیل نے کہا، جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کل یہ چوٹی تمہارے تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ قابیل نے تنک کر پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اس چوٹی پر رکھو گے۔ اللہ پاک کو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اٹھا لے گا، اور جس کی قربانی شرف قبولیت پائے گی وہی حق پر ہوگا، اور وہی اقلیمہ کا حقدار بھی ہوگا۔ کیا تم دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ حابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ قابیل خاموش کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟
اگر منظور ہے تو اقرار کرو۔ آخر قابیل نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو لیا اور کوہ مینا کی طرف چل دیے۔ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ قابیل نے کچھ سڑا ہوا فالتو سا غلہ قربانی کی غرض سے لے لیا، جبکہ حابیل نے ایک تندرست جانور کی قربانی دینا تھی۔ کوہ مینا پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں اپنے دستے مبارک سے ایک مخصوص مقام پر رکھ دیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دونوں میں سے جس بھائی کی قربانی پروردگار کو قبول ہو اس قربانی کو ایک آگ نمودار ہو کر جلا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ کے غار سے سرخ رنگ کی آگ برآمد ہوئی جو مینا کی چوٹی کو چھو کر واپس چلی گئی۔ جب تینوں باپ بیٹوں نے چوٹی پر جا کر دیکھا تو حابیل کی قربانی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اقلیمہ اسی کی خدمت کرے گی۔ قابیل کی حالت۔ فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اقلیمہ اور حابیل کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ وہ روز قابیل پر بہت بھاری تھا۔ اقلیمہ نے ابدی جدائی کے تصور نے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے پہاڑوں میں جا بیٹھا اور آتش فشاں کی مانند کھولنے لگا۔ جو ہی اقلیمہ کے ساتھ حابیل کا تصور اس کے ذہن میں آتا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو جاتی اور وہ پتھروں میں مکے برسانے لگتا۔ کبھی وہ اٹھ کر بے قراری سے چلنے لگتا اور کبھی خود کلامی کے انداز میں کہتا، اقلیمہ میری ہے، صرف میری ہے، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو تسلیم نہیں کرتا۔ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل۔ چند روز بعد وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر حابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرنے لگا کہ والد آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو الوداع کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل نے اس کا سامنا ہوا تو اس نے اس سے سخت لہجے میں بات کی اور بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ حابیل نیک خو اور بردبار تھا۔ اس نے تحمل لہجے میں بات کی اور کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تو میری کامیابی پر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر کہنے لگا، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے کو ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، باقی تیری جو مرضی میں آئے وہ کرنا۔ خدا کے ہاں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور بے وجہ کا غصہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی ذمے لے تاکہ تو اہل دوزخ سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ حابیل کی ان باتوں سے قابیل کے غصے میں اضافہ ہوا اور اس نے اسے جاں بجاں مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور پھر وہ رات آن پہنچی۔ روئے زمین پر پہلا قتل۔ تاریکی کے پردے میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے حابیل کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ کوشش کے باوجود اسے اس کی جان لینے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر شیطان انسان کے بھیس میں سانپ پکڑے اس کے روبرو آیا
اس نے سانپ کو سر پر پتھر سے کچل کر قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ قابیل نے شیطان کی نقل کرتے ہوئے اپنے حق پرست بھائی کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل ڈالا۔ ارتکاب جرم کے بعد فطری طور پر مجرم کو خوف دامن گیر ہو جاتا ہے، ایسا ہی خوف و ازدراء قابیل پر بھی طاری ہو گیا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا جرم دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے۔ خاص طور پر اسے اپنے والد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا اگر حابیل کا مردہ جسم ظاہر ہو گیا تو والد اسے قاتل سمجھیں گے۔ اس نے بھائی کی لاش ایک گٹھڑی کی صورت اپنے کمر پر رکھی اور پہاڑوں میں نکل گیا۔ کئی دن تک وہ اس گٹھڑی کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جسم سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ جہاں جہاں حابیل کا خون گرا وہ زمین جذب کر گئی۔ گرمی کے سبب لاش پھول کر مزید بھاری ہو گئی۔ قابیل کا دماغ بو کی وجہ سے پھٹنے لگا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ 2 کوے۔ اس وقت حکم ربانی سے 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد ازاں زندہ بچ رہنے والے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور مردہ ساتھی کا جسم اس میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ کوے کا یہ عمل دیکھتے ہی قابیل کی عقل میں آ گیا کہ وہ بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ اس نے بڑے تعصب سے کہا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی ہی برابری کر لیتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ ایک ادنا پرندے کے ذریعے لاش دفنانے کا طریقہ بتا کر اللہ پاک نے قابیل پر یہ واضح کر دیا کہ اس کی عقل کتنی محدود ہے۔ قابیل کو اپنی کم فہمی پر شرمندہ ہونا پڑا، تاہم لاش دفنانے کے بعد وہ واپس گھر روانہ ہوا۔ حابیل کی گمشدگی سے سب پریشان تھے، خاص طور پر اس کی زوجہ اقلیمہ۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ قابیل جانتا تھا اب اس کے یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور راتوں رات یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بی بی حوا علیہ السلام کے تمام لڑکے اور لڑکیوں ایک دوسرے کے بھائی بہن تھے، مگر نسل انسانی کے اضافے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی شادیاں کی جاتیں، لہٰذا اس مخصوص دور میں بھائی بہن کی شادی حکم ربانی کے عین مطابق تھی۔ قابیل دونوں غائب ہو گئے تھے۔ پھر کچھ روز بعد قابیل اکیلا واپس آیا، لیکن راتوں رات اپنی زوجہ کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس وقت سے حابیل و قابیل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان اطلاعات سے حضرت آدم علیہ السلام کو سخت مضطرب کر دیا۔ انہوں نے نافرمان قابیل کی تو اتنی فکر نہیں تھی، مگر حابیل کی گمشدگی نے انہیں بے حد ملول کیا۔ وہ روز حابیل کو تلاش کرنے پہاڑوں میں نکل جاتے، لیکن شام کو ناکام واپس لوٹتے۔ اپنی معصوم اور بیوہ بیٹی اقلیمہ کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے حابیل کے غم میں اپنا حال خستہ کر لیا تھا۔ آخر ایک روز صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ حابیل غیاث یعنی اے پدر پکار رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل پر گزرنے والے حادثے سے باخبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلیجہ غم سے شک ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے، پھر فرمانے لگے، قابیل سے ہم بیزار ہوئے۔ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں کو ان کے مقتول بیٹے کی قبر پر لے گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دکھی لہجے میں کہا، افسوس اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب اللہ پاک کی قدرت سے زمین نے حابیل کا خون اگل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کا لخت جگر یہیں دفن ہے۔ آہوں اور سسکیوں کے درمیان دونوں نے مل کر وہ زمین کھودی۔ اندر سے حابیل کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی۔ کاسہ سر ٹوٹ جانے سے اس کا مغز بکھرا ہوا تھا اور اعضاء خون سے تر بتر تھے۔ دونوں حابیل کی یہ حالت دیکھ کر بہت روئے، پھر لاش کو لکڑی کے ایک تابوت میں بند کیا اور وہاں سے لے کر آئے۔ حابیل کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اکلیما کی امیدوں کے چراغ بجھ گئے تھے۔ اس کا انتظار ایک روح پرسا خبر تک پہنچ کر دم توڑ گیا۔ کرۂ ارض پر اپنے مرحوم شوہر پر رونے والی وہ پہلی عورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اور اکلیما کے آنسو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ ہر شے اداس ہو گئی۔ وہ لاکھوں تنازع جو اس تنازع کے بعد پیدا ہونے والے تھے اور وہ کروڑوں قتل جو اس قتل کے بعد ہونے والے تھے، سب کا غم اس غم میں شامل تھا۔ حابیل کی مرگ ناگہاں کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اس دکھ اور اسی اداسی کی کیفیت میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے۔ یقیناً یہ روئے زمین پر کی جانے والی پہلی شاعری تھی۔ وہ شعر کچھ اس طرح تھے، شہر اور شہروں میں موجود سب کچھ بدل گیا، روئے زمین گرد آلود اور بدنما نظر آنے لگی، ہر رنگین اور پر لطیف چیز بدل گئی اور روشن چہروں کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ قابیل کی صفا کے ہاتھ ساتھ حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی جوانی پر ہزار افسوس۔ میری آنکھوں کو کیا ہوا کہ وہ آنسو نہیں بہاتی، حالانکہ خوش مزاج حابیل کی قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اب میں تا حیات غمزدہ رہوں گا، میری زندگی اب سکون سے خالی ہو چکی ہے۔ دوستوں، کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویک ہم اسے آپ کے پاس بھیجیں گے۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔